دہائی ہے علی جان، دہائی ہے۔ خاموش، دربار کے آداب کو ملحوظ رکھا جائے اور چیخو پکار سے اجتناب کیا جائے۔ میں چیخ نہیں رہی ہوں علی جان، میں تو آپ کے انصاف کی دہائی دے رہی ہوں۔ انصاف ہوگا اور ضرور ہوگا۔ فرد جرم پیش کیا جائے کوتوالی شہر۔ علی جان، پورے محلے کا سکون برباد کر کے رکھ دیا ان دونوں نے، ہر وقت لڑتی رہتی ہے۔ میں کہاں لڑتی ہوں علی جان، لڑتی تو یہ ہے، گز بھر کی زبان ہے اس کی۔ اور تیرے منہ پہ تو جیسے تالا پڑا ہوا ہے۔ ارے کیسے کیسے کوسے دیتی ہے تو چھت پہ چڑھ کے مجھے۔ خاموش ہو۔ حضور والا، اس عورت کے گھر میں تورئیوں کی ایک بیل ہے جو دیوار پر پھیلی ہوئی ہے۔ اس سے یہ شکایت ہے کہ اس کی یہ پڑوسن بیل پر لٹکی ہوئی تورئیاں توڑ لیتی ہے۔ کیوں نہ توڑوں تو رہی ہیں، جو میری طرف وہ میری، آخر دیوار میرے گھر کی ہے۔ ارے دیوار سے کیا ہوتا ہے، تورئیاں تو میری ہے نا۔ علی جا، ساری پکی پکی تورئیاں یہ منہ اندھیرے ہی توڑ لیتی ہے کم بخت ماری۔ کل میں نے اسے روکا تو یہ لمبی تورئی ماری۔ شکر کر کے تو بچ گئی، یہ سوچ تورئیوں کی جگہ تربوز کی بیل ہوتی تو کیا ہوتا۔ دیکھا دیکھا بھیا اس کا دیدے دلیری کو دیکھا تم نے؟ ارے اللہ کرے میری تورئیاں کھانے والوں کو ایسا ہو جائے، مر جائے، خدا کرے مرتے وقت پانی بھی نصیب نہ ہو کم بختوں کو۔ حد ادب۔ علی جا، یہ بہت مشکل مقدمہ درپیش ہے آج۔ اس عورت کے گھر میں تورئیوں کی بیل ہے اور اس عورت کی دیوار ہے۔ ہم حیران ہیں شہنشاہ معظم، ایک ذرا سی تورئیوں کی خاطر لڑتی ہے آپ کی رعایا، ایک ہمارا ملک ہے۔ شہزادے، آپ کو نہیں بھولنا چاہیے کہ یہ دونوں عورتیں بہت غریب ہیں۔ ہمارے ملک میں بھی ہیں، جہاں شہنشاہیت ہو وہاں غریب ضرور ہوتے ہیں، لیکن ہاں کیا ملک ہے ہمارا۔ شاہراہوں کے کنارے کنارے ٹماٹروں کی بیلیں پھیلی ہوئی ہیں۔ ٹماٹروں کی بیلیں؟ جی ہاں، اتنے بڑے بڑے ٹماٹر لگے ہوتے ہیں ان بیلوں میں، کسی راہگیر کی مجال نہیں ہے کہ ایک ٹماٹر بھی توڑ لے۔ ہاں، یہ آپ کیا ہنک رہے ہیں پردیسی رستم بک؟ ٹماٹر بیلوں پر کیسے لگ سکتے ہیں؟ ابے شہزادے معظم، آپ کو کیا تکلیف ہے؟ ٹماٹر بیل پہ لگے یا پیڑ پہ، ہماری مرضی، ملک ہمارا ہے کیا آپ کا؟ ٹھہریے، دیکھو یار خواہ مخواہ آپس میں جھگڑے کی ضرورت نہیں ہے، اس سے رعایا پر برا اثر پڑ سکتا ہے۔ یہاں تو دربار والے بھی جھگڑتے ہیں آپس میں۔ خاموش۔ شہنشاہ معظم، ہم یہ عرض کر رہے تھے کہ ٹماٹر بیل پہ لگے یا پیڑ پہ، ہر ملک کا اپنا اپنا رواج ہوتا ہے۔ اور کیا؟ اگر شہزادہ رستم بخت اپنے ملک میں ٹماٹروں کی بیل پر ٹینڈے بھی لگائیں تو ہم ان کی بات رد نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ ہمارے مہمان ہیں۔ واہ واہ، کیا مہمان نوازی ہے۔ اور اب ہمارا انصاف یہ کہتا ہے کہ اس منحوس عورت کے گھر کی دیوار کو گرا دیا جائے۔ نہیں، ہمارا حکم ہے کہ دونوں کے گھر مسمار کر دیے جائیں، زمین سرکاری تصرف میں لی جائے اور ان عورتوں کو شہر سے باہر نکال دیا جائے۔ کیا تمہارے گھر گرا کر ہمیں شہر سے باہر؟ ہاں، تاکہ وہاں آرام سے لڑتی رہو۔ واہ، کیسا شاندار انصاف کیا ہے آپ نے۔ ایسے ہی موقع کی مناسبت سے ایک قصیدہ موضوع ہوا ہے، عرض کرتا ہوں۔ ابے تو باز نہیں آئے گا عرض کرنے سے، جب دیکھو عرض کو تو دیتا رہتا ہے۔